نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خلیفہ۔ آئیے اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہمارا پورا یقین ہے ہمارے آقا ہماری درود کو سنتے بھی ہیں اور اسے قبول بھی فرماتے ہیں۔ ممبر سے مجمع تک ہر فرد شامل ہو اور درود پاک کا ہدیہ پیش پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس آیت میں آج میں نے سوچا کہ چونکہ آج کی سماعت جو ہمیں ملی ہے وہ سماعت طلبہ کی ہے اور بات غوث الاعظم کی ہے، تو میں نے اپنا موضوع چینج کر کے میں نے سوچا علم کی اہمیت پہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے حاصل کروں، آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرات گرامی، آج کے دور میں اگر کسی کو صحیح خلیفہ مل جائے، میں ایک مثال پیش کروں، حضور اعلیٰ حضرت کو مارحرہ مطہرہ سے خلافت ملی، بہت ساری خوبیاں تھیں میرے اعلیٰ حضرت کے اندر۔ 12 سال کی عمر تو بہت زیادہ ہو چکی تھی، 14 سال کی عمر تو بہت زیادہ ہو چکی تھی، 10 اور 12 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ 10 اور 12 سال کی عمر میں ہندوستان کے اندر کوئی اعلیٰ حضرت کی نظیر نہیں تھی۔ کیا کیا ذکر کیا جائے، ذکر طول ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کی ثناخوانی کا حق نہیں ادا ہو سکے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کو خلافت مارحرہ مطہرہ سے ملی، پہنچے تھے جب مارحرہ مطہرہ، تو آپ کے پیر نے فوراً مرید کرنے کے بعد خلافت سے نواز دیا تھا۔ اس وقت ابو الحسین نوری بڑے تعجب کی نگاہ سے اپنے پیر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو جلدی کوئی مرید نہیں ہوتا، یہاں تو جلدی کسی کو مریدی نہیں دی جاتی، ارے یہ کون عالم دین آئے ہیں جنہوں نے دستور مارحرہ کو بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر، منہ سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن ان کی آنکھوں نے بتا دیا تھا۔ وہ قطب الارشاد تھے آلِ رسول مارحروی، جنہوں نے ان کے سینے میں تعجبانہ معاملے کو پڑھ لیا تھا کہ ابو الحسین نوری کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو خاتم الاکابر نے اعلیٰ حضرت کو کس بیس پر خلافت دیا تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عالم بھی تھے، اعلیٰ حضرت مفتی بھی تھے، اعلیٰ حضرت مفسر بھی تھے، اعلیٰ حضرت علم ریاضی کے تاجدار بھی تھے، اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر بھی تھے، اعلیٰ حضرت تاریخ نگار بھی تھے، لیکن خلافت کس بیس پر دی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب خاتم الاکابر نے اعلیٰ حضرت کو خلافت سے نوازا تو اس وقت آپ نے فرمایا، بیٹا ابو حسین تعجب کی نگاہ سے مت دیکھو، مارحرہ کا دستور نہیں بدلا ہے بلکہ مارحرہ میں آنے والا مرید بدل گیا ہے۔ ارے یہ مرید ہی الگ شان کا مالک ہے۔ بریلی سے آنے والا احمد رضا اپنے والد علامہ نقی خاں کے ساتھ جو آیا ہے، علامہ عبد القادر بدایونی کے ساتھ جو آیا ہے، وہ خالی نہیں آیا بلکہ معاملہ یہ ہے احمد رضا کا کہ آج تک مجھے جتنے مرید ملتے رہے ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سے میل مجھے نظر آیا، ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سے زنگ نظر آیا۔ ارے اس میل کو دور کرنے کی ضرورت تھی، اس زنگ کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ احمد رضا ایسا دل لے کر آیا ہے کہ جس کا دل عشق رسول میں معمور ہو چکا ہے، جس کا دل عشق رسول سے منور ہو چکا ہے، یہاں تو صرف نسبت کی ضرورت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو خلافت کس بیس پر ملی؟ عشق رسول کی بنیاد پر، کیونکہ آج کے زمانے میں ابو بکر صدیق کا عشق رسول کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ احمد رضا کی ذات ہے۔
لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت سے نوازا تھا، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے آدم کو کس بیس پر خلافت دیا؟ ابو البشر ہیں اس لیے نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، لیکن خلافت کی وجہ یہ نہ تھی۔ آپ بن ماں باپ کے جنت سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن خلافت کی وجہ یہ بھی نہ تھی۔ آپ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن نبوت ہونا بھی خلافت کی وجہ نہیں، بلکہ قرآن نے جو خلافت کی وجہ بیان کی ہے، میں اسی کی طرف آپ کا ذہن موڑنا چاہتا ہوں، ان طلباء کا ذہن موڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب خلافت سے نوازا تو اس سے پہلے فرشتوں سے رائے لی اور فرمایا، فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھا آپ حضرات ٹھہر کر کے یہاں بتائیں، کیا اللہ کو بھی کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو احکم الحاکمین ہے، فعال لما یرید یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرے۔ دنیا کی کیا مجال کہ اس کی مرضی پہ کوئی روک ٹوک لگائے؟ اور جبکہ خلافت کے وقت اس کو رائے لینے کی ضرورت نہ تھی، خلافت کے وقت رائے کی اسے حاجت نہ تھی، پھر بھی وہ خلافت کے وقت رائے لے رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے دنیا کے جو منصب والے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدے پہ جو فائز لوگ ہیں، ان کو ایک سبق مل رہا ہے کہ اگر تم کو اللہ نے کسی اونچے منصب پر فائز کیا ہے تو اپنی بن الوقتی کا مظاہرہ مت کرو۔ اگر اللہ نے تم کو کسی مسجد کا متولی بنایا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ تم منمانی کرتے پھرو۔ اللہ نے تم کو کسی مدرسے کا ذمہ دار بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم حکومتیں کرتے پھرو، بلکہ اس لیے جہاں ضرورت پیش آئے اپنے ماتحتوں کی رائے لیا کرو۔ اگر تم باپ ہو تو اپنے بیٹے کی رائے لو، اور اگر تم بڑے بھائی ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کی رائے لو۔ ارے اس رائے لینے میں تمہاری شان نہیں جائے گی، اللہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جب اللہ نے رائے لی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو پاک، تیری زمین پاک، اور تیری خلافت بولے کہ جس کی نسل میں چوریاں کرنے والے پیدا ہوں گے، جن کی نسل میں ڈاکہ زنی کرنے والے پیدا ہوں گے، مولا تیری خلافت بولے جس کی نسل میں جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، سنیما ہالوں کو آباد کرنے والے پیدا ہوں گے، مولا تیری خلافت بولے کہ جن کے نسل میں، اس کی نسل میں رہبری کے بھیس میں رہزنی کا کام کرنے والے پیدا ہوں گے، مولا ایسے آدم کو تو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جس کی نسل میں ایسی ظالم قوم پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، ارے میں تو وہ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے۔ میں کس بنیاد پر انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں، آدم کو کس بیس پر میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس میں کیا کمالات ہیں، اس میں کیا عنصر ہیں، وہ تو مجھے پتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں تو وہ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے۔ اب ہوا کیا؟ قیامت تک ہونے والی جو تمام چیزیں تھیں، ساری چیزوں کے نام ہر زبان میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ مثلا کسی چیز کا نام انگریزی میں کیا ہوگا، ہندی میں کیا ہوگا، سنسکرت میں کیا ہوگا، گجراتی میں کیا ہوگا، مراٹھی میں کیا ہوگا، سریانی میں کیا ہوگا، عبرانی میں کیا ہوگا، اسی طریقے سے جتنی چیزوں کے جو نام ہو سکتے تھے جس زبان میں، اللہ نے اپنے فضل سے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اور فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اگر تم کو میری خلافت چاہیے، میری خلافت لینی ہے تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، اپنا علم تو دکھاؤ، علم میں تم نے تمہاری کیا پوزیشن ہے، علم میں تم نے کتنی ترقی کی ہے۔ تو اب سارے فرشتے عاجز ہو کر سر جھکا لیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم اب تم انہی کے سامنے ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھانے کے لیے بتا دوں، جس طریقے سے حافظ قرآن رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کر بڑی روانی کے ساتھ کلام مجید پڑھتا ہے نا، اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے بڑی روانی کے ساتھ ساری چیزوں کے نام کس زبان میں کیا ہوگا سب بتا دیا۔
اور جب آدم کے علم کو زندگی بھر رکوع میں رہنے والے ملائکہ دیکھتے ہیں، زندگی بھر سجدے میں رہنے والے فرشتے دیکھتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں مولا سبحانکا، تیری پاکی ہو مولا، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے دیا ہے، لیکن مولا تو نے ہم کو کم دیا ہے اور آدم کو زیادہ دیا ہے، اس لیے مولا تیری خلافت کے حقدار آدم علیہ السلام ہے۔ اے رضا جامع اے نوری جامع مسجد میں آنے والے سنیوں، یہ برکاتی فقیر پیغام بریلی لے کر تمہیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب ایک انسان علم کی بنیاد پر اللہ کی خلافت پا سکتا ہے تو اس سے پتہ چلا اگر تم کو ترقی کرنی ہے تو علم کے میدان میں آؤ، اچھا خلیفہ بننا ہے تو علم کے میدان میں آؤ، اچھا شیخ بننا ہے تو علم کے میدان میں آؤ، بلکہ اچھا تاجر بننا ہے تو علم کے میدان میں آؤ، اور یہاں تک کہہ لو کہ اچھا پیر بننا ہے تو علم کے میدان میں آؤ۔ علم کے بغیر کچھ نہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یوٹیوب دیکھو وہاں سے مقرر بن جاؤ گے، ان کی سنو ان کی مقرر بن جاؤ گے۔ ارے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ موبائل تمہیں علم صحیح نہیں عطا کر سکتا جب تک کہ تم بزرگان دین کی کتابوں کا نہ مطالعہ کرو، جنہوں نے کبھی وضو بنا کر کے کتاب لکھی ہے، کبھی نفل پڑھ کر کے کتاب لکھی ہے۔ ارے تمہیں کتاب کا بھی فیض ملے گا اور صاحب کتاب کا بھی فیض ملے گا۔ کرو تو علم میں ترقی۔ تو جس طریقے سے